سگنلز کا آئی تھنک پرابلم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن آج پتہ نہیں شاید رات میں زیادہ لوگ یوز تو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا بیچ میں. ابھی ایک دو لوگ جوائن کر لیں دین مجھے پتہ چلے گا کہ واقعی میری آواز جا رہی ہے. وی آر کنیکٹڈ. اوکے آئی تھنک جوائن ہو گیا ہے پھر سے کنیکشن. السلام علیکم. فارگیونیس اور مینٹل ہیلتھ پہ ہم بات کر رہے تھے، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ابھی، تو دوبارہ سے میں نے ویڈیو کو دوبارہ سے میں نے لائیو کیا ہے. تو یا ویلکم. تو کچھ لوگ جو ابھی آئی تھنک تھوڑا سا ہم ویٹ کر لیتے ہیں تاکہ جو لوگ ابھی جوائن جن لوگوں نے کیا ہوا تھا وہ ری جوائن کر لیں تاکہ ہم اپنی بات وہیں سے سٹارٹ کریں. اوکے ویلکم بیک ام حرم. ویلکم اشنا. جی اشنا میں سیلف فارگیونیس اور ساتھ میں دونوں کی بات کر رہی ہوں. جب ہم سیلف بلیم کی بات کر رہے ہیں، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو ہم سیلف فارگیونیس کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. یا فارگیونیس تھراپی دونوں صورتوں میں ہم کرتے ہیں، سیلف کے لیے بھی اور ادرس کے لیے بھی. تو جی ویلکم منیر. ٹوڈیز ٹاپک جو ہے یہ فارگیونیس اینڈ مینٹل ہیلتھ پہ ہے. معاف کرنا اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے بہتر رکھنا، یا فارگیونیس یا معاف نہ کرنے کی وجہ مینٹل ہیلتھ کیسے متاثر ہوتی ہے، اور معاف کر دینا کس طرح ہمیں ہیلدی لائف کی طرف یا سیٹسفیکٹری لائف کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے. اوکے زارا ویلکم. سلمہ ٹھیک ہے، اچھا چلیں اس کو دوبارہ سے ہم بات کر رہے تھے ابھی کہ پروسیس کیا ہوتا ہے. تو تھیراپی میں جیسے ابھی میں نے بات کی کہ رسپانسبلٹی، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم رسپانسبلٹی لینا سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو غلطی اگر تو میں نے کی ہے تو مجھے اس کی رسپانسبلٹی لینی ہے، اور اگر کسی اور کی غلطی ہے تو وہ ٹائم جو تھا پاسٹ میں تھا اب وہ گزر گیا ہے، وہ واپس جو ہے اب نہیں آ سکتا ہے. تو میں اس واقعے سے سبق سیکھوں اور اپنے اندر کیا تبدیلی لے کے آؤں، یا کیا مسٹیک اس میں ہو گئی تھی کسی اور سے یا مجھ سے، تاکہ میں وہ مسٹیک جو ہے دوبارہ سے نہ کروں، اور اپنے اس ایموشن کو جس نے مجھے ہولڈ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ پا رہی ہوں، اس کو میں لیٹ گو کر دوں یا اس کو میں چھوڑ دوں. چھوڑنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. یہ بھی میں نے بات کی تھی کہ ہمیں ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ کیا میں تیار ہوں لیٹ گو کرنے کے لیے. آئی ایم ریڈی ٹو لیٹ گو. کیا میں چاہتی ہوں اپنی زندگی کو بہتر بنانا، کیا میں چاہتی ہوں کہ میری لائف کے اندر جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ نکل جائیں. تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ایفرٹس کرتے ہیں، پروفیشنل ہیلپ لے لیتے ہیں، تو تھیراپسٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے جو آپ کے نیگیٹو ایموشن ہے اس کو وینٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو نکالا جو ہے وہ جا سکتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ قرضہ واپس ہم دے دیتے ہیں تو کتنا ہم اچھا اور ریلیکس فیل کرتے ہیں. تو یہ جو نیگیٹو ایموشن ہے یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ یا معاف نہ کر دینا کسی دوسرے کے بارے میں یا اپنے بارے میں، گرجز یا اینگر یا نیگیٹو ایموشن دل میں رکھنا جس کو ہمیں ریلیز کر دینا تھا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ قرضہ آپ نے لیا اور پھر آپ نے وہ قرضہ اتار دیا. تو جو فیلنگ اتارنے کے بعد آتی ہے، تو معاف کر دینے کے بعد بھی اسی ٹائپ کی فیلنگ جو ہے وہ آپ کو آتی ہے، اور آپ جو ہے ریلیز یا ریلیکس فری وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں جب آپ لیٹ گو کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر جو ہے فیل کرتے ہیں. تو اس میں جو امپرفیکٹ، یعنی ابھی ہم نے بات کی تھی کہ کوئی بھی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہم رسپانسبلٹی لینا شروع کرتے ہیں کہ غلطی کس کی تھی، یا میری تھی یا کسی اور کی تھی، تو بیسیکلی ہم امپرفیکشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ہم الاؤ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بھی. جب ہم سیلف فارگیونیس کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو الاؤ کر رہے ہوتے ہیں. اٹس اوکے کہ اگر میں نے وہ کام نہیں کیا، یا اٹس اوکے کہ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اب وہ ٹائم گزر چکا ہے یا وہ پاسٹ تھا میرا، اب وہ چیزیں دوبارہ سے نہیں آ سکتی ہیں. اگر فیوچر میں ویسا کچھ ہوگا تو اب میں کیا کروں گا، یا اب میں کس طرح سے اس چیز کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتا ہوں.
یا بہتر کر سکتا ہوں. اپنے اندر وہ گرجز یا وہ نیگیٹو ایموشنز رکھنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہی جو ہے وہ نقصان دہ ہے. اگر میں اور اگر میں دوسروں کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو غلطی جو اس سے ہوئی تھی، نو بڈی از پرفیکٹ، یعنی دوسرے لوگ بھی پرفیکٹ تو نہیں ہے. اگر کوئی میرے فار ایگزامپل بہت دفعہ ہمارے پاس کچھ ایسے کلائنٹس آتے ہیں جن کے جب ہم ماضی میں جا کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ ایونٹس سے ہم یعنی سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں، یا ہم ڈسکشنس جب کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس نے کبھی ڈانٹ دیا تھا یا کچھ ایسا کر دیا تھا، یا ان کو وہاں پہ سیو کرنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں کر پائے تھے. تو ان کے لیے یا پیرنٹس کے لیے جو بھی ایڈلٹ فگر اس وقت تھا، اس کے لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصہ اندر ہوتا ہے ماضی میں، یا جو آپ کا انکانشیس ہوتا ہے، یا ذہن دماغ ہوتا ہے، مائنڈ ہوتا ہے، جسے بہت دفعہ ہم انکانشیس مائنڈ کہہ رہے ہوتے ہیں، لاشعور کہہ رہے ہوتا ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم کلائنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پیرنٹس تھے ان کے پاس وہ اسٹریٹجیز میں بھی اس وقت نہیں تھی، یا انہوں نے وہ چیزیں نہیں سیکھی ہوئی تھیں، یا اس وقت وہ اس چیز کو ویسے نہیں کر پائے تھے جیسا کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر کر لیتے تو یہ سچویشن جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو ہم الاؤ کر رہے ہوتے ہیں امپرفیکشن، غلطی کا چانس دوسرے کے لیے بھی، کہ کوئی دوسرا بھی تو اس وقت غلطی کسی وجہ سے جو ہے وہ کر سکتا ہے. وہ اس کی لیک آف لرننگ ہو سکتا ہے، اس کی اگنورنس ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اس وجہ سے وہ چیز ایسی ہو گئی. تو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے جو ہے تھراپسٹ جو ہے سکھاتا ہے یا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کلائنٹ کو کہ کیا ریزن ہو سکتا تھا جس کی وجہ سے وہ واقعہ نیگیٹو آپ کی زندگی میں ہو گیا. اب چونکہ آپ بڑی ہو گئی ہیں، اب چونکہ آپ میچور ہو گئے ہیں، تو اب آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ اس چیز کو دوبارہ سے بہتر کر لیں یا ٹھیک کر لیں، یا جو نیگیٹو ایموشن تھا اس کو جانے دیں، تاکہ آپ کی آنے والی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے، اور آپ کے آگے جو آنے والی زندگی ہے اس میں یہ نیگیٹو ایموشن جو پاسٹ کا ہے وہ ساتھ نہ چلے. تو یہاں پہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ کر دیں اب ہم اس کو لیٹ گو اور جانے دیں اس نیگیٹو ایموشنس کو، اور کر لیں اپنی آنے والی زندگی کو بہت بہتر. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور ہمارا انکانشیس اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے پھر ان تمام نیگیٹو ایموشنس کو لیٹ گو کرنا، غصے کو چھوڑنا، اپنی جو عادات ہیں اس کو چینج کرنا ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے. تو الاؤ کرنا، ایکسیپٹ کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جو کہ ہمیں فارگیونیس کی طرف جو ہے گریجولی جو ہے لے کے جا رہا ہوتا ہے. اور اس میں یہ انسائٹ بھی ہمیں ڈیولپ کرنی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے تیار ہیں تبدیلی کے لیے. کیا ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی میں چینج لانا؟ کیا ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانا؟ کیونکہ ہماری زندگی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. تو اپنی جو سیلف اسٹیم ہے اس پہ ہمیں ورک کرنا ہوتا ہے. ہمیں اپنی سیلف اسٹیم کو بھی بہتر کرنا ہے. ہمیں اپنے بارے میں پازیٹیو بھی سوچنا ہے. ہمیں اپنے جو اندر پازیٹیو فیلنگس ہیں، یا جو ہمارے اندر ٹیلنٹس ہیں یا ابیلٹیز ہیں، ہمیں اسے اپریشیٹ بھی کرنا ہے. لو یور سیلف کی ٹرم آپ نے بہت سنی ہوگی. لو یور سیلف کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو پوٹینشیلس رکھی ہیں، ہماری زندگی جو ہے اللہ کی امانت ہے، اور ہماری زندگی جو ہے ایک دفعہ ہمیں ملی ہے، تو ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا پرپس کیا ہے، کس پرپس کے تحت جو ہے میں نے اپنی زندگی جو ہے گزارنی ہے. کیا میں اپنی زندگی نیگیٹو ایموشن کے ساتھ گزار دوں؟ کیا میں زندگی اپنی ان لوگوں کے بارے میں سوچتے نیگیٹو، جس کو پتہ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں سوچتے اپنی زندگی جو ہے ضائع کر دوں، یا پھر میں اس کو چھوڑ دوں اور آگے بڑھوں، موو فارورڈ کروں، اور یہ دیکھوں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، یا میری وجہ سے کیا کیا میری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، یا میری وجہ سے اور میرے ارد گرد کی لوگوں کی لائف جو ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے. تو یہاں سے آپ کا جو اپنے ساتھ ایک ایمپیتھائز کرنے کا پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. یعنی ایمپیتھی ٹورڈز یور سیلف. اگر آپ سیلف فارگیونیس کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ ایمپیتھائز کرنا کہ کیا اگر میں ایسی زندگی گزاروں گی تو مجھے کیسا لگے گا. یا اگر فار ایگزامپل ہم ایمپیتھی کسے کہتے ہیں، دوسرے کے ساتھ ایمپیتھائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کی جگہ پہ جا کے اس کے پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھیں، یا اس کے پرسپیکٹیو سے سچویشن کو پرسیو کریں، تو آپ سمجھ آئے گا آپ کو کہ سچویشن میں جو ہے کیا ہوا تھا، غلطی کس کی تھی، اور کس کو ہمیں معاف کرنا ہے یا چھوڑنا ہے. یا دوسرے کے شوز میں اپنا پیر ڈال کے دیکھیں تو پھر آپ محسوس کریں گے اس کا درد یا اس کی فیلنگ.
اور سیلف جو ہے اپنے لیے ایمپیتھائز کرنا. سیلف ایمپیتھی کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ جا کے دیکھیں کہ اس سچویشن میں چیزوں کو کس طرح سے آپ نے ہینڈل کیا تھا, اور اگر یہ سچویشن چینج ہو جاتی ہے یا آپ اپنی پسند کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں, یا جو زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں اگر آپ ویسی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے اسٹیپ لینا شروع کرتے ہیں, تو آپ کی فیلنگس کیا ہوں گی. ان دونوں کو جب آپ کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک پازیٹیو تھنکنگ جو ہے یا پازیٹیو ایموشن جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کمپیشن جو ہے وہ ڈیولپ کرنا, یعنی پرپز آف لائف ڈیولپ کرنا. اور جو کام کاج آپ کر رہے ہیں, چاہے وہ روزمرہ کے کام ہوں, چاہے وہ جاب سے ریلیٹڈ آپ کے کام ہوں, یا کوئی ایسی چیزیں جو آپ کی ادر دین جابس تھیں آپ کرنا چاہتے تھے, وہ کرنے سے آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ کو خوشی ملتی ہے, اور یا آپ کی جاب ہی جو ہے وہی آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے, یا اس کے اندر کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کے لیے باعث مسرت ہے. اگر آپ وہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو بھی آپ کی زندگی جو ہے وہ پازیٹیو ڈائمینشن کی طرف چلی جاتی ہے, اور لیٹ گو کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ کے لیے یہ چیز بہت ایزی ہوتی ہے کہ میں کیوں پرانی باتوں کے بارے میں سوچتا رہوں, یا میں اپنے جو اینگر ہے اس کو ہولڈ آن کر کے میں کیوں رکھوں, کیوں نہ میں اپنی زندگی کو جو ہے بہتر بناؤں, آگے بڑھوں, اور جو چیزیں آپ کو اب آگے کی طرف لے کے جا رہی ہیں اس کی طرف جو ہے میں چلا جاؤں. تو بیسیکلی جو ہم سائیکو ڈائنامک ہم تھیراپی کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم ان سائڈ جو ہے ہم وہ کریٹ کرتے ہیں, کلائنٹ کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے ایموشنس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے, اپنے یہ دیکھے کہ کہاں کہاں اس کی نیگیٹو فیلنگ ہے, کہاں وہ بلیم اپنے آپ کو کر رہا ہے, کہاں وہ دوسرے کو بلیم کر رہا ہے. تو جو بلیمنگ ہے وہاں سے بلیمنگ سے شفٹ کرے اپنے آپ کو رسپانسبلٹی ٹیکنگ کی طرف, یعنی بلیم کو ہٹا کے رسپانسبلٹی جو ہے وہ لینا سٹارٹ کرے. رسپانسبلٹی لینے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کام میرے ذمہ تھا یا جتنی غلطی میری تھی وہ میں ایکسیپٹ کرتی ہوں, جو میری غلطی نہیں ہے اس کے بارے میں دوسرا جانے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا جو ہے وہ نہیں ہے, یا ٹھیک ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے, وہ اسے ٹھیک کرنا ہے, وہ پارٹ اس کا تھا, تو جو میرا پارٹ تھا میں نے اس کو جو ہے بہتر کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے. تو یہاں سے جب چینج آنا سٹارٹ ہوتا ہے, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کلائنٹس کے ساتھ, تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کے بارے میں پھر کلیئر ہونا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور کلیریفائی جو ہے چیزوں کو کر لیتا ہے. پھر ایک اسٹیج آتی ہے جب ہم اسٹیج کی بات کرتے ہیں کہ اسٹیجز آف فارگیونیس کیا ہے. تو پہلا تو انڈرسٹینڈنگ کا اسٹیج ہو گیا, جس میں ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ فارگیونیس ہے کیا, اینگر ہے کیا, ڈسٹریس ہے کیا, کیا ایسے ریزنس ہوتے ہیں, وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم ہولڈ آن کرتے ہیں, کیا ایسے ریزن ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم چھوڑ نہیں پا رہے ہوتے, ہمارے کون سی بلیفز ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نیگیٹو ایموشنز کی طرف لے کے جاتے ہیں, یا چیزوں کو ہم لیٹ گو نہیں کر پاتے یا فارگیو نہیں کر پاتے ہیں, تو کیا ہمیں تبدیلی جو ہے وہ لے کر آنی ہے. سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے رسپانسبلٹی کی, کہ جو غلطی ہوئی تھی اس کی رسپانسبلٹی لے لینا, ایکسیپٹ کر لینا, الاؤ کر دینا امپرفیکشن کو, غلطی کو, ٹھیک ہے ہو سکتی ہے غلطی, کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے. تو اس چیز کی رسپانسبلٹی لینا, اپنے ایکشنز کی رسپانسبلٹی لینا, جب ایکشن کی رسپانسبلٹی لیں گے اویئرنیس بھی آئے گی, اور پھر چینج آنا شروع ہوگا. جب ایکسیپٹ کریں گے آپ, یعنی آپ وکٹم سائڈ سے جو ہے آپ رسپانسبلٹی کی طرف آ جائیں گے, تو جبھی تو چینج آئے گا نا. اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ دوسرے نے ایسا کیوں کیا, اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, تو وہ دوسرا جو ہے جس کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ تو چینج کر لے گا, لیکن ہم وہیں کے وہیں رہیں گے. تو جب ہم یہ سوچیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے یا مجھے کس طرح اپنے اندر چینج لانا ہے, تو ہی میں اپنے اندر چینج لا پاؤں گی یا لا پاؤں گا, اور پھر ہی میری زندگی جو ہے وہ بہتر جو ہے ہونا جو ہے سٹارٹ ہوگی. تو جو چینج لائے گا, جو ایکسیپٹ کرے گا, چینج تو پھر اسی کے اندر آئے گا. لیکن جب دوسروں کے لیے سوچتے رہیں گے کہ وہ چینج ہو جائے, تو ٹھیک ہے وہ تو ہو جائے گا, ہم پھر وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. تو سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے رسپانسبلٹی کی. تھرڈ سٹیج یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, جب مجھے پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے مجھے چینج لانی ہے اپنے اندر, میں نے اس چیز کو مان لیا کہ ٹھیک ہے میری غلطی تھی, یا ٹھیک ہے اس کی اتنی غلطی تھی, یا میری وجہ سے ایسا ہوا, یا میری وجہ سے جو ہے اتنا کچھ نہیں ہوا تھا, وہ سچویشن ہی ایسی تھی, یا وہ انسیڈنٹ ہی ایسا ہو گیا تھا جس میں اس وقت اپنے آپ کو یا دوسرے کو سیف گارڈ نہیں کر پایا تھا, کیونکہ میرے اندر اس وقت اتنی کیپیسٹی نہیں تھی, یا میری ایج بہت چھوٹی تھی, یا سچویشن اس طرح سے ہو گئی تھی. جب یہ پروسیس ہم کر لیتے ہیں, ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, ہم ایکسیپٹ کر دیتے ہیں, تو پھر ہمارا تھرڈ سٹیج ہوتا ہے ایکسپریس کرنے کا, یعنی ایکسپریشن. ایکسپریشن کے لیے ٹاک تھیراپی میں یہ ہوتا ہے کہ جو تھراپسٹ ہے وہ الاؤ کرتا ہے کلائنٹ کو کہ وہ بات کرے اس واقعے کے بارے میں, کیا ہوا تھا, اپنی جتنی بھی فیلنگس ہیں
وہ فیلنگس شیئر کرے. غصہ جس پہ غصہ ہے بتا دے، بول دے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے ایمٹی چیئر ٹیکنیک. بہت سے یہاں پہ مے بی سائیکالوجسٹ یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس بیٹھے ہوئے ہوں گے، انہوں نے نام سنا ہوگا. اسٹار تھیراپی میں، کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. ایمٹی چیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو سامنے والی کرسی ہے فار ایگزامپل، یا آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس شخص کو جس پہ آپ کو غصہ ہوتا ہے، یا جس کو آپ نے ایکسپریس کرنا ہوتا ہے، اپنا غصہ نکالنا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی وہ شخص آپ کے سامنے تو نہیں ہے، اس کے سامنے جو ہے آپ کوئی بھی بات جو ہے وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو وینٹ آؤٹ جو ہے آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ پھر یہ بھی دیکھتے ہیں اس چیئر پہ آپ دوسرے پرسن کو بٹھا کے کہ اب اگر آپ اس چیئر پہ بیٹھتے ہیں یا اس کی جگہ آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا محسوس کرتے ہیں جب آپ وہ بن جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر مجھے اپنی کسی بہن پہ غصہ ہے تو میں اگر اس کی جگہ ہوتی یا میں بہن ہوتی اور وہ میری جگہ ہوتی تو پھر میں کیسا فیل کرتی، یا میں نے وہ جو بات بولی تھی یا میں نے وہ جو غصہ کیا تھا بینگ مائی سسٹر، تو اگر میں اپنی سسٹر ہوں تو اب میں نے وہ غصہ کیوں کیا تھا. تو وہاں پہ پھر وہ ہم کہلواتے ہیں، کلائنٹ خود بولتا ہے کہ اس نے وہ غصہ، اس کا پرسپیکٹو کیا تھا یا وہ غصہ اس نے کس وجہ سے کیا تھا. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے اس چیزوں کو پرسیو کرنے لگتے ہیں تو اویئرنیس بھی آنے لگتی ہیں، اور چیزوں کو آپ ڈفرینٹ اینگل سے جو ہے پرسیو جب کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بہت زیادہ غصہ آپ نے ہولڈ آن کیا ہوا تھا وہ ریلیز ہو گیا، یا وہ بلا وجہ میں ہم نے بہت زیادہ کر دیا تھا. اتنا غصہ جو ہے اس سچویشن میں نہ کرتے تو شاید حالات جو ہیں وہ بہتر ہوتے. تو کیا یہ بہتر ہے کہ ابھی میں اس کو لیٹ گو کر دوں، میں نکال دوں. اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں سے جو ہے ریلیز جب آپ اینگر کو کر دیتے ہیں یا ریلیز جب آپ ایموشن کو کر دیتے ہیں تو چینج جو ہے آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور جو ہولڈ آن آپ نے اینگر کیا ہوتا ہے وہ جو ہے وہاں سے نکل جاتا ہے. سچویشن جو ہے آپ بہتر طریقے سے تھنکنگ کے ساتھ یا ریفریز یا ریفریم کر کے جیسے ایک پینٹنگ ہے، آپ کو ایک دیوار پہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو آپ اس کو چینج کر لیتے ہیں، اس کا فریم چینج کر دیتے ہیں، یا اس کا کنٹینٹ سم ٹائم جو تھراپسٹ ہوتا ہے اس کا کنٹینٹ چینج کر دیتا ہے کہ شاید یہ کسی اور وجہ سے ایسا ہوا تھا، یا اس کے اندر کچھ واقعات اس طرح سے مے بی نہیں ہوں، کسی اور طرح سے واقعات ہوں. تو وہاں سے جو ہے جب ہم ریفریز کرتے ہیں، چیزوں کو ریفریم کرتے ہیں تو تب جب ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں کسی دوسرے کے پرسپیکٹیو سے، تو وہاں سے جو ہے وہ چینج آنا جو ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے. فورتھ اسٹیج اس میں ہوتا ہے ریکریٹنگ، یعنی چیزوں کو نئے سرے سے ڈیولپ کرنا، واپس اپنی جگہ پہ آ کے. اب چونکہ آپ کے پاس جو آپ کا ایکسپیرینس تھا وہ بھی ہے، آپ اپنی بہن بن گئے تھے یا جو بھی سیکنڈ پرسن ہے آپ وہ بن گئے تھے، اس کی جگہ پہ جا کے ویسا بن کے آپ نے دیکھا، وہ والا ایکسپیرینس بھی ہے، پرسپیکٹیو بھی آپ کے پاس. اور تھراپسٹ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو چیزوں کو آپ کو سم ٹائم فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ ریفریز بھی کر رہا ہوتا ہے، ریفریم بھی کر رہا ہوتا ہے، سمرائز بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کا پرسپیکٹیو بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو اب آپ دوبارہ سے پھر کلائنٹ سے کہتے ہیں اچھا مجھے پھر سے بتائیے کہ کیا ہوا تھا، وہ جو سٹوری آپ نے پہلے سنائی تھی اس کو دوبارہ سے اب بتائیے کہ اب کیا ہوا تھا. تو وہاں پہ سٹوری جو ہے وہ چونکہ آپ کی لرننگ وہاں پہ مزید آ چکی ہوتی ہے تو سٹوری جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور وہ سٹوری پھر جو ہے ایک نئے امیج کے ساتھ آتی ہے، کیونکہ آپ کی لرننگ جب آپ کی لائف میں آ جاتی ہے تو امیج جو ہے آپ کا اپنے بارے میں بھی اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہم کرتے ہیں جو ٹاک تھراپی ہم کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی میں، سائیکو ڈائنامک تھراپی میں ہم اس کو لے کے اس طرح سے چلتے ہیں. اس کے علاوہ ہپنو تھراپی میں ہم فارگیونیس تھراپی جو ہے ہم وہ بھی کرتے ہیں. وہاں پر جو ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے یا واقعات اس کو یاد نہیں ہوتے ہیں، یا جو بچپن میں کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا جو اس کے انکانشیس میں چلا گیا ہے. تو فارگیونیس تھراپی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں ہپنو تھراپی کے اندر تو اس میں پھر ہم ریگریس کرتے ہیں. ریگریس کا مطلب ہے کہ جو کلائنٹ ہے اس کو پھر ہم پاسٹ میں لے جاتے ہیں، یعنی بچپن میں لے جاتے ہیں، یا اس کے جو انکانشیس مائنڈ ہے ہم اس میں چلے جاتے ہیں تاکہ وہاں سے جو اس کی نیگیٹو ایموشنس ہیں وہ وہاں سے ریلیز ہو سکے. اور اس کے لیے بھی ہمیں جو کانشیس تھراپیز ہم کر لیتے ہیں تاکہ جو بہت زیادہ اگر کچھ نیگیٹو ایموشن ہے، اینگر ہے، وہ کسی حد تک جو ہے وہ کم ہو جائے، اور پھر کلائنٹ جو ہے انکانشیس کو چھوڑنے کے لیے، اس کو لیٹ گو کرنے کے لیے، اس اینگر کو باہر نکالنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے. جب آپ
انکانشیس تھیراپیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تھراپسٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے، کلائنٹ اویلیبل ہوتا ہے. جیسے میں نے ایمٹی چیئر کی ابھی بات کی ہے، تو اس میں بھی تھرڈ جو ایک پرسن ہے یا تھرڈ جو پرسن ہوتا ہے اس کو ہم انٹروڈیوس کراتے ہیں. چاہے وہ پرسن کوئی بھی ہو سکتا ہے جس پہ جو ہے آپ کو یا جو بھی کلائنٹ ہے اس کو غصہ ہوتا ہے، تاکہ وہ وہاں پہ اپنے غصے کو جو ہے ریلیز کر سکے، اور وہاں سے جو ساتھ ساتھ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے بھی دیکھ سکے اس سچویشن کو. اور وہاں پہ ریفریمنگ کی جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ تھراپسٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ یوز کر رہا ہوتا ہے، تاکہ جو سچویشن جس کو اس نے نیگیٹیولی ایویلویٹ کیا تھا یا جیسا اس نے سمجھا تھا اور وہ نیگیٹو تھا اور اس کے لیے پینفل تھا، وہاں وہ اس کو چینج کر کے پازیٹیو پرسپیکٹیو یا ریفریز کر کے دوسرا پرسپیکٹیو جو ہے وہ بتا سکے. اور یہاں سے پھر وہ جو ایموشن ہے وہ بھی لیٹ گو کرنا جو ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہپنو تھراپسٹ جو ہے اس کا فارگیونیس تھراپی کے اندر ٹرین ہونا یہ ضروری ہے. یعنی اس کی ایک تو ٹریننگ ہو، سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس چیز کو اگر وہ اپلائی کرتا بھی ہے تو کلائنٹ کو جو ہے نقصان نہ ہو. کیونکہ جب آپ ریگریس کرتے ہیں یا اس کو پاسٹ میں لے جاتے ہیں تو بہت سی ایسی میموریز بھی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ پینفل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ایب ریئیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت فیلنگس تھیں یا اس وقت کا جو ایموشن تھا وہ ابھی وہ اس وقت بھی ایکسپیرینس کر سکتا ہے اس کو، جو اس کے لیے کافی زیادہ پینفل ہو سکتا ہے. تو یہاں پر پھر اس کے فارگیونیس تھراپی اگر ہپنو تھراپسٹ اپلائی کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا ٹرین ہونا، اس کا ایکسپیرینس ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر وہ اس میں ایکسپیرینس ہے تو وہ سکسیزفلی جو ہے اس کو اس نیگیٹو ایموشن سے جو ہے نکال لیتا ہے. اور بہت دفعہ جو کلائنٹس میرے پاس آئے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے میں نے اور لوگ بھی یوز کرتے ہیں، ہوپ فلی انہوں نے بھی کیا ہوگا، تو فارگیونیس تھراپی بہت زیادہ افیکٹو رہتی ہے ان کلائنٹس کے ساتھ، اسپیشلی جو ڈپریشن کے ساتھ ہیں یا ٹراما کے ساتھ آتے ہیں. بہت دفعہ پینک ڈس آرڈر کے ساتھ جو کلائنٹس ہوتے ہیں، فوبیاز کے ساتھ ہوتے ہیں، یا انزائٹی کے ساتھ کلائنٹس ہوتے ہیں، گلٹ فیلنگ جہاں پہ اٹیچڈ ہے، یا سوسائڈل کلائنٹس بھی سم ٹائم ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچپن کے بہت سارے واقعات یا کچھ عرصہ پہلے کے بہت سارے واقعات جو کہ اب ان کو یاد نہیں ہے کانشیسلی، ان کو چھوڑ نہیں پا رہے ہوتے، ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو وہاں سے اگر وہ ہم فارگیونیس تھراپی کے ذریعے اس اینگر کو لیٹ گو کرا دیں، یا وہاں سے ہم اسے کہیں چھوڑ دیں اس چیز کو یا معاف کر دیں، اور تھراپسٹ اس میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں سے بہت زیادہ جو ہے چینج جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کی پریزرو ہو جاتی ہے، اور وہ مینٹلی ہیلدی جو ایک انوائرمنٹ ہے اس کی طرف جو ہے. اچھا، کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا فارگیونیس تھراپی جو ہے ایک ہی دفعہ ہوگی، یا فارگیونیس پروسیس جو ہے یہ کیا ایک ہی دفعہ ہوتا ہے یا یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. تو دیکھیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لائف میں چونکہ بہت سارے واقعات اپ اینڈ ڈاؤنس تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم غلطی بھی کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں، اور ایموشنس جو ہیں نیگیٹو جو ہے آٹومیٹکلی آ رہے ہوتے ہیں. اور نیگیٹو چیزوں کو آپ کے لیے آپ ویجیلنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ اپنی سیفٹی چاہتے ہیں نا. تو جو نیگیٹو انوائرمنٹ کے اندر کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو فوراً سے آپ اپنی سیفٹی کی وجہ سے کانشیس ہو جاتے ہیں اور نیگیٹو چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں. تو اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ لائف میں بہت دفعہ ہمیں فارگیونیس جو آن گوئنگ کرتے رہنا پڑتا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزانہ رات کو، ہم کہتے ہیں نا کہ روزانہ رات کو آپ دیکھیں کہ پورے دن میں آپ نے کیا کیا تھا، کیا ایسا پازیٹیو کیا تھا، کیا ایسا نیگیٹو کیا تھا. کیا ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے اندر کوئی نیگیٹو ایموشن رکھ کے آپ رات کو لیٹے ہیں اور پھر آپ کو نیند نہیں آ رہی. تو بہت دفعہ جب ہم فارگیونیس تھراپی میں باری باری جتنے بھی لوگوں کے ساتھ میں نے غصہ یا میں نے نیگیٹو ایموشن یا گرجز یا ہیٹریڈ کی فیلنگس رکھی ہوئی ہیں، تو تھراپسٹ ان کو باری باری جو ہے وہ سامنے اس چیئر پہ بٹھاتا جاتا ہے، سامنے لاتا جاتا ہے، اور وہ وہاں سے اس کو جو بھی یعنی ایکسپریشن ہوتا ہے وہ کلائنٹ کرتا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جو ہیں لیٹ گو ہوتی جاتی ہیں. یہ آن گوئنگ پروسیس بھی ہے، اور پھر وہ لرن کر لیتے ہیں، اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے. کیونکہ جب اندر آپ کے بہت زیادہ نیگیٹو ایموشنس نہیں ہوتے ہیں، پازیٹیو آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک تبدیلی آنے لگتی ہے، اور وہ چیز آپ کو ایک سیٹسفیکشن بھی دیتی ہے، ہیپینس بھی دیتی ہے، اور آپ کو لائف جو ہے پرپزفل لگنے لگتی ہے. تو پھر نیگیٹو چیزیں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری لائف یا یہ لائف سٹائل میرے لیے زیادہ بہتر ہے، اور پھر آپ کے لیے وہ ڈیلی بیسس پہ لیٹ گو کرنا، ڈیلی بیسس پہ نیگیٹو چیزوں کو نکال دینا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے، اور پھر لائف میں آپ فارگیو جو ہے جب سیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ فارگیو کرنا، اور پھر آپ کی نیچر بن جاتی ہے، تو آپ کرتے رہتے ہیں. تو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، اس کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے.
اچھا کچھ لوگوں نے ابھی جوائن کیا، میں دیکھ لوں اگر کسی کا کوئی سوال ہے. جی سیلف فارگیونیس کا میں نے بتا دیا ہے کہ فارگیونیس ہم ڈیفینیٹلی ہم سیلف کے لیے بھی کریں گے، اور اگر ہمیں دوسروں کے لیے غصہ ہے تو ہم وہ بھی کریں گے. جو شخص فارگیو نہیں کرتا تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نہیں کر رہا ہوتا، اپنے آپ کو بھی نہیں کر رہا ہوتا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فارگیونیس جو ہے بیسیکلی آپ کے اپنے لیے ہے، تاکہ آپ ریلیکس ہو جائیں. جی میڈم نسرین تھینک یو فار جوائننگ. آپ ہمیشہ جوائن کرتی ہیں ہمارے پروگرام میں. ڈاکٹر نسرین اسلم شاہ جو ہیں یہ ہماری ڈین ہے، ڈین آف آرٹس اینڈ فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنس، یونیورسٹی آف کراچی. اور میڈم آپ کی انکریجمنٹ جو ہے وہ ہمیں موٹیویٹ رکھتی ہے، اور آگے کی طرف بڑھنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہم رہتے ہیں، اس میں بہت زیادہ موٹیویٹڈ رہتے ہیں. تھینک یو فار جوائننگ. اوکے اچھا یہ کسی نے پوچھا ہے اسلام از دیر اینی کلینک اور سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ سیشنز ایٹ یور ڈپارٹمنٹ ٹو ایڈریس میریٹل کانفلکٹس. جی بالکل ہمارے یہاں میریٹل کانفلکٹس بالکل ہوتے ہیں، یعنی اس کی تھیراپی ہوتی ہے. آن لائن کلینک جو ہے ابھی ہم نے اسٹارٹ جو ہے ہم نے کر دیا ہے. اس کے لیے آپ مجھے ان باکس کر دیں تو میں آپ کو، اگر آپ پہلے کبھی آئے ہیں تو وہ پرانے تھراپسٹ کا نام بتا دیں، اگر آنا چاہتے ہیں تو ان باکس کر دیں تاکہ کوئی تھراپسٹ جو ہے پھر میں آپ کو سائن وہاں پر کروا دوں. اوکے اسٹارٹ لسننگ از دیر اینی، یہ ہو گیا. عدنان صدیقی دا ایشو ول بی ڈیلٹ. اوکے یس جی بالکل آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں. واٹ آر دا ٹائمنگس اینڈ ہو ول بی فوکل پوائنٹ فار اپائنٹمنٹ. جی ٹائمنگ جو آج کل تو جو ہے انسٹیٹیوٹ میں اس طرح سے ہم ان پرسن نہیں دیکھ رہے ہیں، آن لائن جو ہے سیشنز چل رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں ہمارے وہ دیکھ رہے ہیں، فیکلٹی ممبرس جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس میں ٹائمنگ جو آپ کو بھی سوٹ کرتی ہو اور تھراپسٹ جو ہے اس کو بھی سوٹ کرتی ہے، اس کے مطابق جو ہے رکھا جا سکتا ہے. ان کی ڈیٹیلز جو ہے آپ مجھے ان باکس کریں گے تو میں جو ہے ابھی شیئر کر دوں گی آپ کو. جی اور کوئی سوال اگر کسی کا ہے؟ اوکے بہت زیادہ ابھی سوال آج جو ہیں، اس دن کافی زیادہ لوگوں کی انٹریکشن تھی، بہت سارے سوال تھے، اور آئی ہوپ کہ میں نے آپ کے کافی کویشچنس کا آنسر جو ہے دے دیا ہے. تو فارگیونیس جو ہے بہت امپورٹنٹ اور بہت یوزفل تھیراپی ہے. تھیراپی کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ہیبٹ بھی ہے. اگر ہم فارگیونیس کو ہیبٹ بنا لیتے ہیں اور ہم عادی ہو جاتے ہیں فارگیو کرنے کے، تو ہم جو ہے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہم گزارتے ہیں، ہم خوش رہتے ہیں. اور ڈیلی بیسس پہ اگر آپ چیزوں کو لیٹ گو کرنا جو ہے اسٹارٹ کر دیں. کچھ NLP کی ٹیکنیکس ہیں جو لیٹ گو سے ریلیٹڈ ہیں، بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں. آن لائن ان چیزوں کو سکھانا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ نیگیٹو ایموشنس کو انوائٹ کریں گے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پہ نہیں جا رہے ہوتے. اور تھراپسٹ انڈیویجول تھراپی میں اگر آپ جاتے ہیں یا ان پرسن اگر آپ تھراپی لیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے، اور آپ کے اندر جو ہے چینج جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ ان باکس کر سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہے میں یہ بھی کہنا چاہ رہی تھی کہ ابھی ہم نے جب سیشن سٹارٹ کیے تھے، عید سے پہلے ہم نے سٹارٹ کر دیے تھے، رمضان سے بھی پہلے ہم نے سٹارٹ کیے تھے. تو ایک فارم جو ہے میں ابھی شیئر کروں گی، مے بی کل میں شیئر کر دوں، جو کہ آپ کی فیڈ بیک سے ریلیٹڈ ہے. تو جن لوگوں نے سیشنز جو ہے اٹینڈ کیے ہیں، یہاں پر ہماری جو ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہے جس میں ہم 3 کلینکل سائیکالوجسٹ اور ہپنوتھراپسٹ ہیں، جس میں میں ڈاکٹر عظمیٰ علی، ڈاکٹر ہنا عمران، ڈاکٹر صوبیہ. اس کے علاوہ ڈاکٹر ماجد علی عابدی جو کہ سائیکیٹرسٹ ہیں، انہوں نے بھی یہاں پر آن لائن پروگرامز کیے. ڈاکٹر عاطف جو ہے وہ فرائیڈے کو پروگرام کرتے ہیں، نیورولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر راہیلہ جو ہیں وہ اسپیچ تھراپسٹ اور اسپیشل ایجوکیٹر ہیں. کچھ ہم نے جو میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر یاسمین کا جیسے ہم نے کیا تھا، ڈاکٹر آسمہ کا کیا تھا، ڈاکٹر صدف کا کیا تھا جو کہ کڈنی سے ایک ریلیٹڈ تھا، ایک ڈائبٹیز پہ تھا، کینسر پہ تھا. تو میں چاہتی ہوں کہ جب میں وہ فارم شیئر کروں تو آپ ان کو، جو لوگ ولنگ ہیں، اس کو فل کر دیں تاکہ جو فیڈ بیک ہے آپ کی وہ ہمارے پاس آ سکے، اور اس کو پھر آگے ہمیں کیا چینجز لے کر آنی ہے، کس طرح سے آگے ہمیں پروگرامز کرنے چاہیے، تو اس کو پھر اس سروے میں شامل کر سکوں اور ہم اپنے پروگرامز کو اور جو ہے بہتر بنا سکیں. ڈیفینیٹلی اس میں جو آپ کی آئیڈینٹی ہے، وہ ضروری نہیں کہ آپ اپنا نام اور وہ سب شیئر کریں، تو آئیڈینٹی جو ہے وہ آپ کی مینٹین اس میں رہے گی، کانفیڈینشیل رہے گی. تو اس کو میں انشاءاللہ میں 1-2 دن میں یہاں پر اپلوڈ کر دوں گی اس لنک کو گوگل کے، تو آپ اس کو فل کر کے
سبمٹ کر دیں تاکہ آگے پھر اگر ہم اس کو لے کر آتے ہیں چینجز سروے کے لیے، چینجز لانے کے لیے، تو اسے پھر ہم جو ہے استعمال کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے جوائن کیا، اور اس کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں آگے کون سے ٹاپکس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، لاسٹ ٹائم کچھ لوگوں نے کہا ڈیسیجن میکنگ پہ کریں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ڈیسیجن میکنگ سے ریلیٹڈ ہوگا۔ تو آپ لوگ بھی تیار رکھیے گا اپنے سوال، تاکہ ہم ڈیسیجن میکنگ پہ ہم بات کر سکیں کہ ڈیسیجن میکنگ کیا ہے، کب ہمیں ڈیسیجن میکنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کہاں پہ ہمیں ڈیفیکلٹی آتی ہے، کون سے ایسے کوپنگ سٹائلز ہیں جو ہمیں ڈیفیکلٹی کی طرف لے جاتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ میں ہمارے جو کریئر ہے اس میں کس طرح سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، یا ڈیسیجن میکنگ جو ہے ہمیں لائف میں آگے ڈفرینٹ چوائسیز بنانے میں کیسے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، یا آگے جو ہمارے کریئر ہے اس کو بنانے میں ڈیسیجن میکنگ، یا ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں، یا جو ہم آن گوئنگ ہمارا کام کاج ہوتے ہیں اس میں ہماری جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ہمیں کیسے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اور ہمیں کس طرح سے مینٹلی اور سوشلی بہتر رکھتی ہے، اور ہماری اڈیپٹیو فنکشننگ کو کس طرح سے پازیٹیو رکھتی ہے ڈیسیجن میکنگ، اور اس کا رول کیا ہے ڈیسیجن میکنگ کا، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہوگا مے بی میں ہفتے کو ہی رکھ لوں، ورکنگ ڈے میں آن اینڈ آف کچھ نہ کچھ آفس کا چلتا رہتا ہے، تو سیٹرڈے آف ہوتا ہے، تو سیٹرڈے کو انشاءاللہ اسی ٹائم پہ ہم پروگرام رکھ لیں گے تاکہ پھر ہم اس ٹاپک پہ بات کر سکیں۔ تو تھینک یو فار جوائننگ آل آف یو، خوش رہیں جہاں بھی رہیں، پازیٹیو رہیں، اور اپنی زندگی میں پازیٹیو چینجز جو ہیں وہ لاتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔